جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم آج وہ آئیڈیاز کچھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا مسجد کا رول ریوائیو کرنے میں ہم نے ٹاپکس دیکھے کہ ان موضوعات پہ بات کی جائے بالترتیب. تو یہ ویڈیو میں نے ابھی گاؤں والوں کو بھیجنی ہے اور وہ پھر اس پہ سوچیں گے، پھر ایک لیکچر تیار کر لیں گے. اچھا، اب پہلا ہم نے ٹاپک لکھا تھا کہ جب تک اللہ اور رسول سے تعلق نہیں ہے اس وقت تک باقی سارے معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان کے اندر وہ احساس جو ہے پیدا نہیں ہوتا کہ مالک کا. اور اس میں ہم نے جو آپس میں ڈسکشن کی تو ہمیں اندازہ یہ ہوا، اور پھر کچھ اسکالر کو پڑھنے سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جس طرح پھر قرآن پاک میں کرایا ہے، اسی تعارف سے بہتر تعارف پھر شاید ممکن بھی نہیں ہے، تو اسی تعارف کو لیا جائے. تو پرسوں یا ایک دو دن پہلے پھر ہم نے سورہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھا ایک اوتھینٹک اسکالر کی تشریح سے. تو اس سے نتائج جو نکلے وہ ہم آپ کو مختصر بیان کر دیتے. وہ نتائج یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پہلی صورت میں، کیونکہ ہمارے لیے تو قرآن اسی طرح ہے جس طرح ہمیں مصحف میں ملا ہے. صحابہ کرام کے لیے قرآن پاک ڈیفرنٹ تھا، ان کے لیے قرآن ایک اس ترتیب سے تھا جس ترتیب سے وہاں پہ وہ معاملات پیش آ رہے تھے، اسی ترتیب سے تھا، لیکن پھر رکھا اس طرح سے گیا. تو ہمارے لیے تو وہ اس طرح مصحف کی فارم میں ہے. تو مصحف میں جو پہلی بات ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر، حمد، شکر اور تعریف اس بات پہ، کس بات پہ؟ کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے. تو جو پہلا تعارف اللہ تعالیٰ کا ہوا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ ہوا. اس کے علاوہ اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے صفت رحمت کا ذکر کیا، یہ بات ہوئی تھی، اور پھر صفت عدل کا ذکر کیا، مالک یوم الدین. تو یہ ساری چیزیں ہیں آپس میں آف کورس ملی ہوئی. رب کی جو ہے ہمیں اگر بات سمجھ آ جائے تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک لیول میں بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا تعارف انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. صوفیاء اس کو اس طرح پلیس کرتے ہیں کہ تصوف یا تعارف اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا ادراک کر سکیں. یہ ممکن نہ ہونا اور یہ کوشش کرنا، بس یہی انسان کی عبد ہونے کی ایک قسم کا سفر ہے. تو اب رب میں، رب کا جو لفظی مطلب ہے پہلے یہ ہونا چاہیے. لفظی مطلب کے لیے ہم پھر وہی جو ہماری قرآن کی وکیبلری ہے نا، امام راغب اصفہانی ان کی طرف جائیں گے. تو انہوں نے جو رب کا لفظ کا مطلب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شے کی کو ترقی دینا ایک حال سے دوسرے حال میں بتدریج، حتیٰ کہ وہ شے اپنے کمال کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی عربی میں انہوں نے اسی طرح کوئی بات لکھی ہے، ہوا شیء انشا، یا ہوا انشا شیء حال، اور پھر اس سے اگلے حال میں جاتے ہوئے حد کمال تک پہنچے. تو اب اس میں ہمیں دو تین مثالیں لے لیتے. ایک تو انسان کو پہلے اپنی ہی مثال لینی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار لکھا کہ دیکھو آپ تو کوئی شے ہی نہیں تھے اس قابل کے جس کا ذکر کیا جاتا، شیء مذکورہ. تو ہم نے آپ کو کس طرح اس چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے جس طرح، اور پھر اس کی ایک سینس پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اپنی ماں کو بھی صرف سمیل کر سکتا ہے، پھر وہ صرف ماں کی آواز سن سکتا ہے. ابھی تک بھی 6 مہینے تک اس کی آنکھیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ماں کا فوٹو دیکھ سکے. ماں کا فوٹو اور دوسرے بندے کا فوٹو میں وہ بچہ تمیز نہیں کرتا پہلے 5-6 مہینوں میں. پھر وہ اس کو کلیئرلی فوٹو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ درمیان میں اس کے ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو ہمیں ابھی اسعد حسن کے اس میں سمجھ آئی کہ اب بچہ گرو ہو رہا ہے تو ظاہر اس کی ہڈیاں، اس کی دماغ، اس کی بولنے کی صلاحیت، مسلز، ہر چیز گرو ہو رہی ہے نا. تو ہر چیز گرو ہونے سے جو اس کی فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیلی تبدیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک بچہ جو صرف پڑا رہتا ہے اور ٹانگیں ہلاتا ہے، اور ایک بچہ ہے جو ڈھیر سارا
اب مطلب کرال بھی کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، تو اس کی جسمانی ریکوائرمنٹ بہت ہی تبدیل ہو جاتی ہیں، بولنے سے آپ سوچیں کتنی انرجی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی ترتیب سے اس کی ماں کے دودھ کی کمپوزیشن بھی چینج ہوتی رہتی ہے، مطلب ایک طرف بچے کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے اور ایک طرف ماں سے جو دودھ آ رہا ہے اس میں جو فرق کریں، ہم کہہ رہے ہیں جو پروٹین اور معدنیات کی ریشو ہے، جو نسبت تناسب ہے، وہ نسبت تناسب بچے کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ جو ایک قسم کی وہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ میں تقدیر کا مطلب اندازہ لگانا، وہ کس ترتیب سے وہ چیزیں کر رہے ہوتے، تو یہ ہمارے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کس طرح درجہ بدرجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم چونکہ گاؤں میں رہتے ہیں، یہ گاؤں والوں کے لیے مثال سمجھنا آسان ہے، بیج کی، بیج ہم پھینکتے ہیں تو اسی کے سفر کو دیکھ لیں، انسان کا سفر تو خیر سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ اب بیج پھینکنے میں ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی وجہ سے بیج اگتا ہے، ورنہ ہم کسی بھی چیز کو پھینکیں مٹی میں تو مٹی اس کا کیا کرے گی؟ اس کو تباہ کر دے گی۔ قرآن میں یہ لکھا بھی ہوا کہ تم پھینکتے ہو جو بیج، اور اگر وہ اس طرح ڈیکے ہو جاتا، انحطاط ہو جاتا، یہ گل سڑ جاتا، تو اس کا اصل میں تو اس نے گل سڑ ہی جانا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ گلنے سڑنے کی بجائے اس نے ایک خاص ترتیب سے اسی قسم کا پودا نکالنا شروع کر دیا جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں سے جو پیدا ہو یا اس میں سے گندم پیدا ہو۔ اچھا، وہ پودا نکلنے کا عمل بھی دیکھیں کہ وہ جو پودا ہے، مثال کے طور پہ میں اس کو کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز لے لوں، تو اس بیج میں سے ایک شاخ نیچے نکلتی ہے، ایک اوپر نکلتی ہے، ٹھیک۔ اب میں کئی بیج اس طرح پھینک دوں تو کتنے بیج ہوں گے جن کی وہ جو شاخیں دو نکلی ہیں وہ اپنے قدرتی طور پہ یا بائی چانس وہ نیچے والی شاخ نیچے جائے اور اوپر والی نیچے، کیونکہ کوئی بیج تو ایسے گرا ہوا ہے، کوئی ایسے گرا ہوا ہے، کوئی سائڈ پہ گرا ہوا ہے، کوئی اوپر گرا ہوا ہے، کوئی ایسے، مطلب ایسے ہیں تو کوئی ایسے گرا ہوا، کوئی ایسے، کوئی ایسے، کوئی ایسے، کوئی ایسے، تو میں 1000 بیج پھینکوں تو شاید کوئی 1 یا 2 بیج ہوں جن کی جڑ نیچے جائے، باقی سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے پھینکنے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک جگہ پہ فرمایا ہے، اگر یہ سورہ کون سی سورہ جو رات کو واقعہ میں یا کسی میں ایسا آتا ہے کہ پھینکتے تم ہو لیکن اگاتے ہم ہیں۔ اب پھینکنے اور اگانے میں بہت فرق ہے، ہم پھینک کے آگے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے جو 2 شاخیں نکلنی ہیں، ایک شاخ سے جڑ بنے گی، ایک شاخ سے پتا بنے گا، وہ شاخیں ساری ایسے ہوا میں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں۔ اب ان کو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کرنا ہے کہ آپ نیچے جاؤ اور آپ اوپر جاؤ، اپنے آپ سے تو وہ نہیں ہو رہی، ٹھیک۔ اب آرڈر نیچے کرنا ہے تو پھر اس کو کس نے سمجھانا ہے کہ اب میں نے پانی پینا ہے، وہ نیچے والی جڑ اگر وہاں سے پانی، جس طرح ہمارے پاس کوئی جوس آئے تو ہم کر کے سک کرتے ہیں، اس نے اس طرح سک کرنے کا طریقہ جوس جیسی بے حس چیز کو کون سکھائے گا؟ بیج جیسی، یا وہ بیج جو مردہ حالت میں تھا اس نے یہ پروسیس شروع کیسے کر دیا کہ اس نے اپنی 2 ٹانگیں نکالنا شروع کر دی؟ تو اب درجہ بدرجہ پھر اللہ تعالیٰ اس بیج کو ایک چھوٹے سے پودے کی شکل دے دیتے ہیں، پھر وہ پودے میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ایک ایک کر کے اس کا نکلتا ہے، اور ایون اس کے نکلنے کی جو ترتیب ہے نا وہ بھی ایسی ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے اس کے پتے ایک ہی طرف سے نکلیں۔ اگر سارے اس کے پتے ایک ہی طرف سے نکلنا شروع ہو جائیں تو سورج کی روشنی نیچے والے پتوں پہ تو پڑے گی ہی نہیں، اوپر والے پتے خوراک بنائیں گے، نیچے والے بھی، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ پھر ایک پتا ادھر نکالتے ہیں، ایک ادھر نکالتے ہیں، ایک ادھر نکالتے ہیں، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، یعنی وہ چاروں طرف پتوں کو ایک خاص زاویے سے پھیلائیں نہیں تو پودے کے مختلف حصے مر جائیں گے اور مختلف حصے زندہ رہیں گے۔ اس کو ہم بایولوجی میں جتنا زیادہ پڑھتے ہیں تو بندہ حیران ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو کسی ایک چیز کو بھی دیکھیں نا کہ اللہ بتدریج یہ اس کی تربیت یا اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا مظہر ہے کہ ویسے ہوتا جاتا ہے۔ پھر انسان کی طرف ہم پھر آ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح پھر 3 ٹانگوں پہ چلتا ہے، پھر 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، پھر 5 ٹانگوں پہ، اب پھر سوٹے لے کے بھی چلتا ہے کسی سٹیج میں، ایسا بھی آ جاتا ہے، پھر بڈھا ہو جاتا ہے، پھر واپس اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ان سے انہوں نے بڑے اچھے نتائج جو نکالے، ایک تو ہے کہ تدریج کا مرحلہ، کہ اللہ دیکھیں بتدریج چیزوں کو ایسے کرتا جاتا ہے، اور اس تدریج میں
जो करोड़ों अरबों मखलूक़ात हैं जिन पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं। हम ज़मीन के कीड़े भी हमारे लिए उस खुराक में डिपेंड कर रहे होते हैं, हम वो मक्खियाँ और शहद की मक्खियाँ और ये तितलियाँ भी वो हमारे इन फसलों को उगाने में और इनके जो फूलों के नर मादा होते हैं उनको आपस में मिलाने में वो उसी टाइमिंग में और उसी तरतीब में चीज़ों को कर रही होती हैं। अब 5-6 बंदे रल के काम कर रहे हूँ और एक दीवार तमीर कर रहे हूँ तो पता चले कि जब वो ईंट लेके आता है तो वो पानी लेके नहीं आता, जब वो पानी लेके आता है तो वो गारा लेके नहीं आता, जब वो गारा लेके आता है तो वो थक चुका होता है। ऐसा कभी भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। और ये एक तदरीज से अल्लाह ताला सबको चला रहे हैं और ये एक ज़ाहिरी अमल है, ये एक ज़ाहिरी आपने हमें समझ आई, लेकिन जो उसके अंदर हो रहा है वो तो हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। उसमें भी बंदा इंसान पर अपने ही 2-3 चीज़ों को देख ले कि मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। अब पानी जो है ना ज़िंदगी पानी से है। अब पानी का देख लें कि इससे बड़ी अच्छी स्टोरी जो मुझे याद आ गई वो हारून और रशीद वाली, बादशाह सलामत वाली के जा रहे थे तो कोई इसी तरह फ़कीर बैठा हुआ था, या नहीं सॉरी ये फ़कीर वाली नहीं है, ये तो है कि उनके किसी सूफ़ी ने या उनके दरबारियों में से किसी ने पूछा कि बादशाह सलामत आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और सहरा में जा रहे हूँ तो आपके पास पानी बिल्कुल ना हो तो मौत के करीब भी आप आ जाएं प्यास की वजह से, तो ये पानी का प्याला के बदले में आप क्या देंगे? तो उन्होंने कहा मैं आधी सल्तनत तो दे दूँगा। तो नेक्स्ट उन्होंने सवाल ये पूछा कि अब पानी आपने पी लिया लेकिन वो पानी आपके जिस्म से निकले ना, अंदर स्टक हो जाए, अगर आपके पेशाब के रास्ते और पसीने के रास्ते बंद हो जाएं तो कहते मैं बाकी आधी भी दे दूंगा। तो नतीजा क्या निकला कि वो सारी सल्तनत एक पानी के प्याले के बराबर भी उसकी वैल्यू नहीं बनती। ये अल्लाह ताला की वो सिफत रबूबियत ही है कि वो पानी आता है और हमें पता भी नहीं होता कि वहाँ से पसीनों में भी आ रहा है, वो जो पसीना आ रहा है वो हमारे जिस्म को ठंडा कर रहा है और वो फिर जिस्म के हर सेल में, और हमारे जिस्म में इतने सेल हैं कि पूरी दुनिया में उतने इंसान नहीं हैं जितने एक बंदे के बॉडी में डिफरेंट सेल हैं। और वो सेल हमने बायो भी कई दफ़ा पढ़ा है, लगातार वो आप उसको आप मोटरसाइकिल के या ट्रैक्टर के या गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की तरह समझे, वो स्पेयर पार्ट्स लगातार तब्दील हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जुबान के ऊपर के सेल जिसकी वजह से टेस्ट होता है, ये हर 10 दिन के बाद तब्दील हो जाते हैं। अगर ना हो तो 10 दिन के बाद हमें चीज़ों का टेस्ट आना ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गई ना। हमारे यानी सिवाय शायद जिगर के कुछ हिस्से के और आंख का जो ये गोल आना है, बाकी सारे सेल लगातार चेंज होते रहते हैं। इवन हड्डियां जो है ना वो भी लगातार चेंज होती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो एक ये कायनात में ये अमल लगातार जारी रहता है, तखरीब का और तामीर का। वो पत्ता है जो बनता है, वो पत्ता टूटता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर वही मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, उसी से दोबारा पौधा निकल आता है। एक ये बात तदरीज की, दूसरी ये बात तखरीब और तामीर की, ये हमारे जिस्म के अंदर भी हो रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली तो नहीं, ये तखरीब होगी तो होगी, फिर उसमें तामीर तो नहीं होगी, वो रब करेगा तो होगी, वरना आपकी अगली कोई भी चीज़ बनेगी नहीं। तीसरी बात, हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने बस एक दफ़ा पैदा कर दिया है तो मैं अपनी एनर्जी लेके फिर ही जा रहा हूँ। नो, अल्लाह ताला हर रोज़ हर चीज़ को हर वक्त ऑर्डर करते हैं तो होती है। ये जो चीज़ बार बार गिरती है और हमें लगता है कि ये तो ज़मीन की खसूसियत है कि गिरती, नो, हर दफ़ा अल्लाह के इज़्न से ही नीचे गिरती है। ठीक, ये तो अल्लाह ताला ने वो हर दफ़ा को इज़्न करने के अमल को हमारे लिए आसान बना दिया है कि उस अमल से हम उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। हम पानी मोटर में ऊपर ले जाते हैं और मोटर फिर उसको नीचे ले आती है। हमने अल्लाह ताला के हर चीज़ को ये इज़्न जो है जिसको हम कुछ शकल कहते हैं उसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पैदा की गई ताकि इंसान उनको अपने लिए इस्तेमाल कर सके, मुसख्खर कर सके, कर दिया है अल्लाह ताला ने ताकि उसको इस्तेमाल कर सके और शुक्र अदा करे। उस असल बात ये। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो उलमा लिखते हैं और हमें भी कि जो चीज़ें फिर हर इंसान को चाहिए थी वो टोटली फ्री कर दी हैं। सोचे कि हर रोज़ अगर हवा खरीदनी पड़ती, ठीक है, तो फिर तो मतलब लन दिबानी वाले ऊपर दिबानी कोई ना ये वादे नहीं, वो चीज़ें टोटली फ्री हैं। ठीक,
اور اب بھی ادروائز بھی پوری دنیا میں جب بھی یہ قحط پڑتے ہیں تو اس کی وجہ پوری دنیا میں کوئی جنس کی کمی نہیں ہوتی، جنس پہ کچھ لوگ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں غیر ضروری منافع کمانے کے لیے. تو یہ انسان ہے جو بحر و بر میں فساد پھیلاتا ہے، باقی کوئی نہیں پھیلاتا. اب سوچیں ادروائز جو ماحولیات کے جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں وہ تو انسان کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ اس نے وہ بیلنس ہی خراب کر دیا ہے کہ جہاں پہ درخت ہونے چاہیے تھے وہاں سے کاٹ دیے، جہاں نہیں ہونے چاہیے تھے کوئی درخت رہنے نہیں دیے. اور جتنا دنیا میں ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ رب ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ایک لمحے کیا دوسرا، یہ اس سے مجھے بڑی خوبصورت یاد کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات جو ہیں ان کی دعاؤں میں ایک بڑی انٹرسٹنگ دعا جو بار ہے وہ ہے کہ یا اللہ مجھے ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. اچھا اب ہم تو ہر وقت اپنے نفس کے حوالے ہی رہتے ہیں، ہمارا تو رمضان میں بھی جو حال ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی ہے سارا اندر کا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بار بار چھوڑ دینا، معاف کر دینا کہ یہ واپس آ جائے گا، اور وہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہنا. اس کو علماء اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں مہلت کا قانون، قانون امہال. اب وہ قانون امہال نہ ہو تو اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ کوئی بھی جاندار ایک لمحہ بھی اپنے میرٹ پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اگر اس کو ہم غلطی پہ پکڑنے پہ آئیں تو کوئی بھی سروائیو کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اب سوچیں کہ ہم جس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، چاہے وہ غلطیاں سستی کی وجہ سے ہیں، جہالت کی وجہ سے ہیں، جذبات کی وجہ سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان پہ پکڑ نہیں کرتے. یہی قانون برائی پہ بھی لگتا ہے کہ ایک بدماش لوگوں کی زمین قابو بھی کر لیتا ہے، اپنے غریبوں کو تھپڑ بھی لگا دیتا ہے، لیکن فوراً پکڑ میں نہیں آتا. ٹھیک، پھر وہ ایک چیز میں کئی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے. اب دیکھیں نا فرشتوں کا بھی اسی طرح ہے کہ وہ دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کو نہیں لکھنے دیتا کہ ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے. تو اینڈ پہ جو فرشتوں کی فجر اور عصر کے وقت شفٹ تبدیل ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی بدبخت انسان تھا، لکھ لو اب. تو یہ جو قانون ہے نا رب ہونا اللہ تعالیٰ کا، اب سوچیں کہ وہ بندہ زندگی میں کوئی بھی چیز کا پلان کر سکتا ہے، وہ رب ہونے کا عمل آپ کھانے پہ ہی اب غور کر لیں، اپنے پینے پہ ہی غور کر لیں کہ وہ جو کھانے کے عمل میں ہم کہہ رہے تھے کہ ایک پراٹھا ہم اسی ٹیمپریچر پہ رکھے تو 1500 سال لگیں گے اس پراٹھے کو اس پانی میں جذب ہونے میں، 1500 سال. لیکن ہم کتنی دیر میں ایک پراٹھا، نارملی ہم 3-4 گھنٹے میں ہمارا جسم کا سسٹم پراٹھے کو ہضم کر کے اور اس کے سارے چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جگر جتنی مختلف چیزیں ریلیز کرتا ہے اور ہر حصے کو اپنی اپنی خوراک میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور ہر دفعہ ہوتا رہتا ہے. یعنی 1500 سال کا سفر 4 گھنٹے میں. تو یہ اندر کون کر رہا ہے؟ اگر وہ غراریاں یا اور اندر ان کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے نعمتوں کا بہت کم حصہ ہے جو نظر آتا ہے، نعمتوں کا زیادہ تر حصہ تو ہمارے وہ تو بالکل مانوی ہے اور وہ ہمیں نظر آتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی. اب ہمارا جو رویہ ہے نا ان ساری نعمتوں کے بعد وہ ہمیں صرف وہی نظر آتی ہیں جو ایک آدھی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل کیوں ہے. تو یا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو سمجھتا ہوں کہ دوسرا ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، جبکہ ساری مخلوق اسی ایک مالک کی ہے. جس میں اگلے دن وہ مولانا روم کا قصہ تھا کہ وہ جاتے جاتے راستے میں کتا سویا ہوا تھا، اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں. تو ان